باب دہم، جیسے پتھر کا جگر چیر کے جھرنا پھوٹے۔ کلام اقبال ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اور پھر شروع کے برسوں میں ہمارا انداز فکر یہی تھا۔ ریڈیو پاکستان سے ہر صبح علامہ اقبال کی لکھی ہوئی بچوں کی دعا سنائی جاتی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اقبال کے یہ الفاظ فقط زبانوں سے ادا نہ ہوتے بلکہ بچوں کے دلوں پہ نقش ہوتے چلے جاتے۔ پھر یہ دعا نشر کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ بیشتر کم سن اب اس نورانی کلام سے آشنا ہی نہیں۔ اقبال کا زمانہ ہم سے مختلف تھا، مگر جو کچھ انہوں نے کہا وہ آج بھی سچ ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اقبال کا پیغام آج ہمارے لیے اہم ہے۔ ماضی اور حال کے کسی بھی مفکر سے بڑھ کر انہوں نے کمال بے خوفی سے بیک وقت تقلید اور جدت پرستی کا مقابلہ کیا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ وہ قرآن کریم کا بہت ہی گہرا فہم و ادراک رکھتے تھے۔ یہی ان کی مربوط بصیرت کی بنیاد ہے۔ اقبال نے ہمیں بتایا کہ اسلام کی بہترین تعلیمات اور اعلیٰ ترین نظریات کے مطابق ایک مسلمان معاشرہ اپنی اجتماعی زندگی کو کیوں کر منظم کر سکتا ہے۔ وہ اسلام کے روحانی اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتے ہیں۔ زمینی حقیقتوں کو اسلام کی اخلاقی اقدار کے مطابق ڈھالنا اقبال کا مقصد اولیٰ ہے۔ زمانہ بدلتا ہے تو مسائل بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اصول وہی رہتے ہیں، بنیاد وہی ہے اور آنے والی نسلوں کی اسی طرح رہنمائی کر سکتی ہے۔ پاکستانیوں کے قلوب اذہان میں جو مقام اقبال کو حاصل ہے وہ کسی اور کو کبھی نصیب نہ ہوگا۔ کم ہی لوگ ان کے علم کی گہرائی اور وسعت کو پا سکتے ہیں۔ ان کی خیرہ کن خلاقیت اور ان کے مربوط فلسفے کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس کے باوجود قاری کو ان سے الفت ہو جاتی ہے۔ ان کے افکار میں ایسا سحر اور قلم میں ایسا جادو ہے کہ کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے ان کے چند ہی اشعار سنے ہوں گے، پھر بھی پاکستان میں سب سے زیادہ انہی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ انہی کی شاعری سب سے زیادہ مقبول ہے، حتیٰ کہ ان کی علامتیں بھی۔ مثال کے طور پہ شاہین کے نیم خواندہ لوگوں سے بھی آپ یہ الفاظ سنیں گے۔ ان کی شاعری اور ان کی نثر میں بیان کردہ فلسفہ ملک کے ہر تعلیمی ادارے میں پڑھایا جانا چاہیے، مگر افسوس کہ وہ اب بیشتر خارج النصاب ہے۔ صرف بعض خاص مضامین کے طلباء ہی کو اقبال کے مطالعے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے مشہور اشعار سیاق و سباق سے جدا کر کے پڑھائے جاتے ہیں، مگر ان کی شاعری کا بنیادی پیغام جو انقلابی روح، جدت خیال، انسانی وقار اور خودی سے عبارت ہے، ان سب کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے۔ بار بار علامہ اقبال قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں: اللہ کسی قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے پر آمادہ نہ ہو۔ وہ اپنے دور کے مسلمانوں کی مایوسی اور گہرے رنج سے آشنا تھے۔ حالات کے اندوہ نے جنہیں بے بس کر دیا تھا کہ وہ اپنے حالات بدل سکیں، اور انہوں نے اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے عبادت پہ قناعت کر لی۔ اقبال دعا اور عبادت کے قائل تھے، مگر بنیادی طور پہ وہ عمل کے قائل ہیں کہ تقدیر صرف عمل ہی سے بدلی جا سکتی ہے اور اپنی خودی کی تعمیر سے۔ اقبال کے نظریات و افکار کی بنیاد عمل پر ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں انفرادی اور سماجی سطح پر مثبت تبدیلی کا حصول ہے۔ آج جب پاکستانی معاشرہ اخلاقی بحران کا شکار ہے، ایسے میں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اقبال کے ہمہ وقت فلسفے کی بنیاد پر جامع تعلیمی پالیسی مرتب کی جائے۔ پاکستان کے نوجوان کے لیے اپنے دین اور تشخیص کو سمجھنے کے لیے اقبال کے افکار بنیادی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ ولولہ انگیز ہیں اور انہیں شاہین بننے کے لیے تیار کرتے ہیں، جو خود شکار کر کے پیٹ بھرتا ہے، گدھ کی طرح نہیں جو مردار پر گزر بسر کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ پاکستان کے روحانی خالق، اسپریچول فاؤنڈر کو اس طرح کیوں بھلا دیا گیا؟ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ذہنی، اخلاقی، سماجی اور سیاسی انحطاط کو سمجھیں۔ پاکستان کی تاریخ جس سے عبارت ہے، جاگیردارانہ سماج اور طاقتور مفادات نے پاکستانی معاشرے سے آزادی فکر و عمل چھین لی۔ آمرانہ حکومت نے ہماری روحوں کو کچل کر رکھ دیا۔ ظلم اور جبر کی مزاحمت سے ہم گھبراتے ہیں۔
اقبال وہ بے باک مفکر تھے جس نے پسے ہوئے طبقات کو ہر طرح کی آمریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا شعور بخشا۔ مذہبی، سیاسی، ثقافتی، فکری، معاشی یا کسی بھی اور طرح کا جبر اقبال کے نزدیک قابل قبول نہ تھا۔ اسی شعور نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو وہ قوت فراہم کی جسے بروئے کار لا کر وہ داخلی اور خارجی زنجیروں کو کاٹ سکتے تھے۔ اقبال کے الفاظ، ان کے اشعار اور ان کی فکر کو پاکستان کے اہل اقتدار اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عوام ان کی محتاج رہیں تاکہ ان کے سامنے سر نہ اٹھائیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ ان کی زبان پر کبھی نہ آ سکے۔ ان مقاصد کے لیے جس حد تک ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے اقبال کے ان افکار پر پردہ ڈالے رکھا جو ظالمانہ اقتدار اور سرمایہ داری کے خلاف تھے۔ اقبال کے افکار و نظریات کا اوجھل ہو جانا اتفاقی امر نہیں بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں تحریک انصاف کے جوانوں کو یہ شعر اکثر سناتا ہوں کہ صداقت، بہادری اور انصاف ہی انسان کی بہترین اوصاف ہیں۔ ہمیں سماجی انصاف کے لیے اقبال کے عزم پر توجہ دینی چاہیے اور اس کرب کو محسوس کرنا چاہیے جو اقبال دیسی محنت کشوں کو دیکھ کر محسوس کرتے۔ مثال کے طور پہ ان کی وہ یادگار نظم جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، اس نظم میں انہوں نے اللہ کے عدل اور دنیا میں قسم پرسی کی زندگی جینے والوں کی استحصال میں موجود المیے کی نشاندہی کی۔ وہ محنت کشوں کا استحصال کرنے والے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات۔ اقبال جیسی عظمت کا حامل کوئی دوسرا شاعر اور مفکر تلاش کرنا محال ہے جس نے آب رواں جیسے تسلسل اور جوش و جذبے کے ساتھ پسے ہوئے طبقات کے لیے آواز بلند کی ہو۔ اگر اقبال کی تعلیمات کو اپنا کر مغرب زدہ امیروں اور بنیاد پرستی کا ایندھن بننے والے غریبوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے ختم ہونے لگیں۔ بنیاد پرستی کے خلاف سب سے اہم ہتھیار اسلام کی روشن خیالی ہے۔ دونوں طرف موجود انتہا پسندوں کو تاریخ اسلام کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے کہ کس طرح اس دور میں جب یورپ میں جہالت اور تعصب کا راج تھا، اسلام کے زیر سایہ تمام مذاہب اور مختلف نقطہ ہائے نظر کو برداشت کیا جاتا۔ 8ویں صدی کے نصف سے 13ویں صدی کے وسط تک کا زمانہ اسلام کا سنہری دور کہلاتا ہے، جب اسلامی دنیا اسپین، پرتگال، جبرالٹر اور شمالی افریقہ سے آگے جنوب مغرب میں وسط ایشیا تک پھیلی تھی۔ علمی و سائنسی دریافتیں اور مذہبی رواداری مسلمانوں کا ترائے امتیاز تھا۔ اسلام دینی اداروں کے جبر پر یقین نہیں رکھتا۔ علامہ اقبال نے بارہا اس طرف اشارہ کیا کہ قرآن پاک میں بیان کردہ قانونی اصولوں میں وسعت اور ارتقاء کی زبردست گنجائش موجود ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے اوائل میں مسلم مفکرین میں بچوں کے حقوق پر غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان مباحث میں رکھ رکھاؤ کا یہ عالم تھا کہ ہر دانشور اپنے دلائل کا آغاز ان کلمات سے کرتا، ممکن ہے کہ میری بات درست نہ ہو۔ آزادانہ مکالمے کا یہ ماحول اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک آزادی فکر کی ضمانت مہیا اور موجود نہ ہو۔ مکے کے لوگوں نے انسانی تاریخ کے سب سے سچے آدمی کو آزادی اظہار کا حق دینے سے انکار کیا، حالانکہ وہ خود انہیں صادق و امین کہتے تھے۔ مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی تو ہر ایک کو اپنی بات کہنے کے پورے مواقع مہیا کر دیے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے۔ آزادی فکر کے ہی اعجاز نے اسلامی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔ آنے والی کئی صدیوں تک چوٹی کے تمام سائنسدان مسلمان تھے۔ وہ منطق، مابعد الطبیعیات، علم کیمیا، الجبرا، فلکیات اور طبی علوم کے میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیتے رہے۔ اسلام کے غلبے سے قبل کئی صدیوں سے عالم عرب میں علوم کی ترویج کا عمل جمود کا شکار تھا۔ 8ویں صدی میں فلسفے اور طبی علوم کی تمام اہم کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ عربوں کے لیے اب یہ ممکن ہوا کہ ماضی کے ان علوم کی بنیاد پر پیش رفت ممکن بنا سکیں۔ آنے والے صدیوں میں مسلمان مفکرین نے اہل یورپ کے نظریات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔
10ویں صدی تک قدیم یونان میں ہونے والا تمام علمی کام عربی زبان میں میسر تھا۔ مسلمانوں کے ثقافتی عروج کے زمانے میں ہی مسلم تاجر چیک، لیٹر آف کریڈٹ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں جیسے جدید تجارتی نظام مرتب کر چکے تھے۔ ابن سینا، ابن رشد اور الغزالی ان جید اسلامی فلسفیوں میں شامل ہیں جنہوں نے یورپی افکار پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مغربی دنیا کے عظیم تر مفکرین میں شامل راجر بیکن ابن سینا کو فلسفے کا شہزادہ اور سالار قافلہ کہتا ہے۔ بیکن نے تجرباتی سائنس اور ارسطو کے فلسفیانہ افکار سے آگاہی عرب دانشوروں کے ذریعے حاصل کی تھی۔ عرب افکار کو کلیدی یورپی نظریات میں شامل کرنے کا سہرا بیکن ہی کے سر ہے۔ 11ویں صدی کے آخری حصے میں سائنسی علوم پر عربی تحقیقات کی لاطینی تراجم مسلم اسپین، عراق اور سسلی سے یورپ پہنچنا شروع ہوئے۔ یورپ کے جن درس گاہوں نے اسلامی علوم کو یورپ کے دیگر علاقوں میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، ان میں جنوبی فرانس کا اسکول ماؤنٹ پیلیئر، عربسٹ اسکول ایٹ ماؤنٹ پیلیئر بھی شامل تھا۔ اس اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والے اسکالرز یورپ کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ نادر روزگار مسلمان فلسفی امام غزالی نے اسلامی دنیا اور یورپ کے مفکرین پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ قدیم یونانی فلسفیانہ افکار کو آگے بڑھایا۔ خاص طور پر ارسطو کے افکار کی تفہیم نے یورپ میں ویسے ہی اثرات مرتب کیے جیسے یورپی مفکرین تھامس ایکوائنس اور سینٹ فرانسس کے علمی کام سے سامنے آئے تھے۔ ایکوائنس کے افکار کے زیر اثر ہی یورپ میں سوال اٹھانے کا رجحان بڑھا۔ اسی عمل نے اصطلاحات کے راستے کھولے۔ مورخ ڈبلیو مونٹگومری واٹ کے مطابق جب ہم عربوں کے تجربات، ان کے تحریروں اور ان کے افکار سے آگاہ ہوئے تو یہ احساس ہوا کہ اگر یورپ کے اہل علم کو ان افکار تک رسائی حاصل نہ ہوتی تو آج یورپ کی سائنس اور فلسفہ اس بلندی پر نہ پہنچتے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ عربوں نے محض یونانی افکار کو آگے منتقل کیا، بلکہ وہ نئے افکار کے بھی نقیب تھے۔ انہوں نے نہ صرف ان علوم کو زندہ رکھا جو انہیں سکھائے گئے، بلکہ انہیں وسعت بھی عطا کی۔ 1100 عیسوی کے لگ بھگ یورپی لوگوں کا دشمنوں سے پالا پڑا تو ان کے ہاں یہ علوم اپنے عروج پر تھے۔ اس سے پہلے کہ ان علوم کو اہل یورپ نئی بلندیوں سے روح شناس کراتے، انہیں سب کچھ عربوں سے سیکھنا پڑا۔ حصول علم سے مسلمانوں کی بے پناہ محبت کا اندازہ ان لائبریریوں سے لگایا جا سکتا ہے جو اسلامی شہروں بغداد، دمشق اور قرطبہ میں قائم تھیں۔ 1171 عیسوی میں جب عظیم جنرل صلاح الدین ایوبی بغداد میں داخل ہوا تو عوامی لائبریری میں 1.5 لاکھ کتابیں موجود پائیں۔ قرطبہ کے الحکیم لائبریری میں 4 سے 6 لاکھ کتب موجود تھیں۔ اس زمانے میں شاید ہی یورپ کی کسی یونیورسٹی کو کتابوں تک رسائی حاصل ہو۔ جارج میکڈسی اپنی کتاب The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West میں لکھتا ہے کہ ہیومنزم انسانی مسائل اور ضروریات کا علم کے حوالے سے جو علمی جواہر پارے اس وقت یورپی یونیورسٹیوں میں موجود ہیں، ان کا منبع عروج کا اسلامی زمانہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 8ویں صدی سے شروع ہونے والے اس دور میں اسلامی دنیا کے تعلیمی اداروں میں حصول علم کے لیے ماحول بہت اچھا تھا۔ اس دور میں اختلاف رائے اور استدلال کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ 11ویں صدی کے اختتام تک مسلمانوں کے اکثر شہروں میں یونیورسٹیاں قائم ہو گئی تھیں۔ اقبال کے نزدیک اسلامی فکر میں زوال کا عمل 500 سال پہلے اس وقت شروع ہوا جب اجتہاد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ قرآنی اصول مسلمانوں کے لیے دائمی حیثیت رکھتے ہیں۔ بدلتے وقت میں نئے علوم اور معلومات کی روشنی میں ان کے اثر نو تفہیم درکار ہوتی ہے۔ اپنے خطبہ تشکیل الہیات جدید ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹس ان اسلام میں اقبال نے اس جمود کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ اول، 10ویں صدی میں 2 مکتبہ ہائے فکر جدت اور قدامت پسندوں کے درمیان قرآن کی دائمی حیثیت پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کے عباسی حکمرانوں نے قدامت پسندوں کا ساتھ دیا۔ انہیں خوف تھا کہ منطق کی بنیاد پر تمام امور کو پرکھنے کی کھلی آزادی سے اسلامی بنیادوں پر استوار معاشرتی نظام کے تار و پود بکھر جائیں گے۔ دوسری وجہ راہبانہ تصوف کا ظہور تھا جو دراصل قدامت پرستانہ ضوابط پر استوار تھا۔
سنی مکتبہ فکر کے صوفی سخت گیر ظاہری اصولوں پر اصرار کے بجائے روحانی بالیدگی پر مصر تھے۔ اقبال کے نزدیک ان کے افکار میں اسلامی سماج اور اس کی سیاست کو منظم کرنے کا عمل نظر انداز کر دیا گیا۔ اقبال کو شکوہ ہے کہ اسلام کے بہترین دماغ تصوف راغب ہوئے اور اس نظریے میں گم ہو گئے۔ عوام نے ابو حنیفہ اور مالک بن انس جیسے اہل علم کی تقلید شروع کر دی۔ اقبال کے نزدیک دنیا سے منہ موڑنا اسلام کی حقیقی تعلیمات کے منافی ہے، جس کو بعض صوفیاء نے اختیار کیا۔ اقبال کہتے ہیں، دوسری اقوام کو اگر تم اپنے دین کی تعلیم دینا چاہتے ہو تو اپنی قوم کو یہ مت سکھاؤ کہ وہ دنیا سے بیزار ہے۔ تیسری اور فیصلہ کن وجہ 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں اسلام کے فکری مرکز بغداد کی تباہی تھی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہماری تاریخ مختلف ہوتی۔ منگولوں نے شہر اجاڑ دیے اور وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں کروڑوں مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ دولت، تجارت اور علم و حکمت میں پوری اسلامی دنیا کے مرکز بغداد کی تباہی اسلام کے سنہری دور کے لیے مہلک وار ثابت ہوئی۔ مشہور لائبریریاں جلا دی گئیں، ان کے ساتھ صدیوں کی ریاضت اور علمی خزانہ بھی خاک ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی تہذیب کے مکمل انہدام سے خوفزدہ ہو کر مسلمان اور بھی زیادہ قدامت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ 14ویں صدی کے آغاز میں منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے سخت گیر طرز حکمرانی نے علماء سے اظہار رائے کی آزادی چھین لی۔ اجتہاد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یکسانیت زدہ اتحاد، جو اکثر غیر ضروری ہوتا ہے، ہر بات پر مقدم ٹھہرا۔ اختلاف رائے کی حوصلہ شکنی دستور بن گئی اور غیر ملکیوں کو اکثر بے سبب بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ دوسروں کا مقاطعہ جب ہم کرتے ہیں تو غور و فکر کے دروازے آپ سے آپ بند ہو جاتے ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں برصغیر کے مسلمانوں کو جب داخلی اور خارجی چیلنجوں سے واسطہ پڑا تو فکر مندی اور درد کی ایک بے کران لہر اٹھی۔ سر سید احمد خان سے لے کر اقبال تک تمام جدید مفکرین نے ایک ہی اصول پر زور دیا: واپسی، قرآن کریم کی طرف واپسی اور پیش رفت اجتہاد کے ذریعے۔ قرآن کی طرف واپسی کا مطلب تھا ان بنیادی اصولوں سے وابستگی جو اللہ کی آخری کتاب میں ثبت ہیں اور ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے مسلم اور معتبر۔ اجتہاد سے پیش رفت کا مفہوم یہ ہے کہ سچے اسلامی اصول قدیم قبائلی معاشرے کے بجائے نئے زمانے کی ضرورت کے مطابق ڈھال دیے جائیں۔ اقبال اس جمود اور زوال پر متفکر تھے۔ مسلمان معاشرے کی تخلیقی توانائیاں جس نے برباد کر دی تھیں، چنانچہ وہ قرآن سے جڑے رہنے پر زور دیتے کہ اسلام کی حقیقی توانائی برقرار رہے۔ دوسری طرف اجتہاد پر بھی اسی قدر زور جو ان کے بقول اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے پیش رفت کا جائز اور بنیادی اصول ہے۔ مسلمانوں کو یہ حق اللہ نے عطا کیا اور کسی کو اختیار نہیں کہ اسے منسوخ کرنے کی کوشش کرے۔ اقبال کے بقول اسلام کے مستقبل سے خوفزدہ قدامت پسند مفکرین نے بہت سختی کے ساتھ سماجی اور فقہی قوانین کی پاسداری کی، ان تصورات کے مطابق جو ابتدا سے چلے آئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ امت کے مستقبل کا انحصار غور و فکر اور سوچ بچار کرنے والے افراد کی ذہنی توانائی پر ہے۔ سماج کو اگر فرد پر غیر معمولی برتری حاصل ہو جائے تو فرد کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے۔ ان کا خیال تھا کہ فرد اگر ماضی کا اسیر ہو کر رہ جائے تو زوال لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف آزادی اظہار ہی سے زوال آمادہ علمی ماحول کو روشن کر دینا ممکن ہے۔ مشرق کے بے مثال مفکر نے کہا کہ ابتدائی علم کے مکرم اصولوں کی سطحی توثیق علمی زوال کا ہرگز کوئی علاج نہیں۔ خوف سے اوپر اٹھ کر سچا ادراک بروئے کار لانے کا عمل ہی شافی علاج ہے۔ صرف اسی صورت میں اسلام کی تفصیلی روح بروئے کار آ سکے گی۔ تقلید کا صدیوں میں ایک جامد ڈھانچہ وجود پا چکا۔ نتیجہ یہ کہ مسلم معاشرے کی علماء کی قوت آفرین صلاحیت دب گئی۔ انہیں اسلام کی ابدی سادگی اور عالمگیریت کے مطابق آزادی اور مساوات کے اصولوں کو فروغ دینا ہوگا۔ استحکام اسی سے جنم لے گا اور بازیافت کا عمل بھی۔ اقبال اپنی کتاب تشکیل الہیات جدید کے 6 خطبے میں ارشاد کرتے ہیں کہ اجتہاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، عالم اسلام کو نئے چیلنجز درپیش ہیں، تمام جہات میں انسانی فکر نئے مرحلے طے کر چکی،
ایک ایسی بات انہوں نے کہی جس کا تعلق ہم سے بہت گہرا اور جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اقبال نے کہا، روشن خیال مسلمانوں کی نئی نسل کا یہ دعویٰ کہ اپنے تجربے کی روشنی میں بنیادی قوانین کی ازسر نو تعمیر ان کا حق ہے۔ ان کا یہ مطالبہ کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فقہی ضابطے نئے سانچوں میں ڈھالنا ضروری ہے، بالکل جائز ہے۔ قرآن کی یہ تعلیم کہ ان زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تقاضا کرتی ہے کہ ہر نئی نسل کو پرانی نسل کے کام پر نظر ثانی کا پورا حق حاصل ہو۔ انہوں نے لکھا، علم کی ہر جستجو عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ مغرب کی سائنسی ترقی کو مسترد کرنے کے بجائے اس کے اچھے پہلوؤں کو ہمیں زندگی میں سمو لینا چاہیے۔ روز اول ہی سے اجتہاد کے بجائے ہم نے پاکستان کو جمود کا شکار رہنے دیا۔ برطانوی استعمار کی وارث مغرب نواز اشرافیہ کو اسلامی اصولوں سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ سائنسی ترقی سے۔ وہ طاقت کے بھوکے تھے، اسی لیے انہوں نے جمہوریت کو پھلنے پھولنے کے مواقع عطا نہ کیے۔ ہمارے قدامت پسند مولوی صاحبان رد عمل کا شکار رہے۔ مذہب کے باب میں قدامت پسندی کے رویے پر وہ ڈٹے رہے۔ اسلام کے بعض مسخ شدہ تصورات کو انہوں نے سیاسی حربے کے طور پر استعمال کیا۔ اقبال نے زور دے کر کہا تھا کہ اجتہاد اس لیے کہ شرعی قوانین کو جدید فکر اور تجربات کی روشنی میں اثر نو مدون کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپ کی نشاط ثانیہ نے ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں اور صلیبی جنگوں سے اکتساب فیض حاصل کیا تھا۔ اسی طرح مذہبی افکار کی تعمیر نو میں مغرب کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اقبال ہی کی طرح 19ویں صدی کے مصری اسکالر محمد عبدو نے بھی اس امر کی نشاندہی کی کہ تقلید اور ماضی کے معروف مسلم دانشوروں کی پیروی عالم اسلام کے زوال کا اصل سبب بنی۔ افسوس کہ یہ روش آج بھی جاری ہے۔ ترک اقتدار نے اپنی رعایا میں غلامانہ انداز فکر کی پرورش کی، دلیل اور بحث کی حوصلہ شکنی کی۔ علم ان کا حریف تھا کہ اگر لوگ اس کے خوگر ہوتے تو حکمرانوں کے طرز عمل پر سوال اٹھاتے۔ علماء میں اپنے کارندے انہوں نے داخل کر دیے۔ مذہبی افکار میں جمود کی قبولیت پر انہوں نے زور دیا کہ سیاسی اشرافیہ کا اقتدار قائم رہ سکے۔ شمال مغرب میں ترکوں کے بعد یہ غزنوی، غوری اور مغل تھے جنہوں نے 10ویں صدی کے وسط میں جنوبی ایشیا برصغیر میں مسلم اقتدار کی بنیاد رکھی۔ مغلوں کے بعد اس سرزمین پر انگریزی اقتدار قائم ہوا۔ اس اجنبی تہذیب نے بھی ایک طرح سے بنیاد پرستی کے فروغ میں بالواسطہ بہت اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کا اس خوف نے آ لیا کہ مذہبی تہذیب اسلامی ثقافت پر غلبہ نہ پالے۔ 1000 برس پہلے یورپ بھی انہی اندیشوں سے گزرا تھا جب عالم اسلام کو فوقیت تھی۔ بنیاد پرستی استعمال کا رد عمل تھی، خاص طور پر ان مسلمانوں میں جن کے نزدیک مذہب اور ثقافت ایک ہی چیز تھے۔ مغرب سے پیدا ہونے والے چیلنج کے جواب میں جسے جدیدیت کا ہم معنی سمجھا گیا، عالم اسلام میں بالعموم 2 طرح کے رد عمل ابھرے۔ ایک یہ کہ مغرب کو خود ان کے میدان میں شکست دی جائے، مشرق کے مسائل حل کرنے کے لیے مغرب کے ہتھیار برتے جائیں اور مذہب کو ذاتی زندگی تک محدود کر دیا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں 20ویں صدی کے اندر اٹھنے والی سوشلزم اور قوم پرستی کی تحریکیں یورپی استعمار کے مقابل اسی طرز فکر کی پیداوار تھیں۔ دوسرے مکتبہ فکر نے ماضی مرحوم کی مقبول اور مسلمہ انداز کی طرف لوٹ جانے کی پرجوش وکالت کی۔ قبائلی زندگی کا وہ زمانہ جب اسلام ایک صحرا سے اٹھا تھا، اس خالص دین کی طرف مراجعت جو بعد ازاں اپنے فروغ میں مختلف اور متنوع ثقافتوں کو اپنے اندر سمونے میں کامیاب رہا۔ برطانوی ہند میں ایک دوسرے کے حریف یہ دونوں تناظر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ابھر کر سامنے آئے، جب آخری مغل بادشاہ نہایت ہی توہین آمیز طور پر اقتدار سے الگ کر دیا گیا اور جلا وطن کر کے ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ ولیم ڈالرمپل کی کتاب آخری مغل 2 مختلف تعلیمی مکاتب فکر کے تذکرے پر تمام ہوتی ہے۔ ایک علی گڑھ محمڈن اینگلو انڈین کالج، علی گڑھ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، جو انگریز سے متاثر سر سید احمد خان نے قائم کیا، جنہوں نے چاہا کہ مغربی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کا مستقبل محفوظ کیا جا سکے۔ دوسرا دیوبند کا مدرسہ، جو مغربیت کے تمام تر اطوار کو مسترد کرتا ہے۔ دوسری طرف آج بھی یہ بریلوی مکتب فکر کا مد مقابل ہے،
جس کی اکثر تعلیمات تصوف سے اکتساب کرتی ہیں۔ ڈالرمپل کا کہنا ہے کہ یہ طالبان پاکستان اور افغانستان کے دیوبندی مدارس سے ابھرے۔